بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت جناب محترم ڈاکٹر نظیم الحق صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے حکم پہ جو ہمارے یہاں بجٹ بنانے کا سلسلہ ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے, کیا سمت دے رہا ہے؟ جی ریفارم آتی ہے سوچ کے ذریعے, اور انزیب صاحب نے اگر کوئی چینج لانا ہے تو ہمیں سوچ تو بتائیں نا اپنی. ڈی این اے چینج کرنا تو شوکت ترین صاحب سب کہتے تھے. بیوروکریٹ نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے, جی پرمیشنوں کا نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے, اپنی سرکولر ڈیٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اگر اورنگزیب صاحب, میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں, اگر چیلنج دینا چاہتے تو خدا کے واسطے کوئی بتائیں بجٹ کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بجٹ کا کون انتظار کرتا ہے؟ ٹرمپ لے آیا ہے چینج, ٹرمپ نے کوئی بجٹ کا انتظار کیا؟ کوئی انتظار کیا؟ ریگن نے بجٹ کا, کوئی میگی تھیچر نے انتظار کیا تھا بجٹ کا؟ چینج لانا ہوتا ہے تو فنانس منسٹر پھر کوئی مسل دکھاتا ہے, کوئی پاور دکھاتا ہے, کوئی طاقت دکھاتا ہے, کوئی جان دکھاتا ہے. اس ملک میں تو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتے کیا ہو رہا ہے. وہاں سے اڑان پاکستان کر رہے ہیں احسن اقبال, جس کا کوئی تعلق نہیں میرے فنانس منسٹر سے. اڑان میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ اسٹیفن ڈرکن آیا ہوا ہے, کوئی باہر سے گورا اکانومسٹ جو کچھ اور کر رہا ہے. تیسری سائڈ پہ مکینزیز کچھ کر رہا ہے, چوتھی سائڈ پہ جیکب سکاٹ کچھ کر رہا ہے, پانچویں سائڈ پہ پتہ نہیں وہ آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ کچھ کر رہا ہے. یہ حکومت تو ہمارے منسٹر وغیرہ تو چلا ہی نہیں رہے بھائی. کوئی سوچ نہیں, کسی یونیورسٹی سے پوچھتے تھے, کسی سے نہیں پوچھتے. ڈی این اے کہاں سے چینج کریں گے؟ مجھے بھی دکھا دیں کون سا ڈی این اے چینج کریں گے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے دکھا دیں کیا ڈی این اے چینج کریں گے. کیا اب بھائی کیو بلاک میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سرگرمیاں تو بہت ہیں, آپ نے اتنے سارے نام لے دیے, تو کوئی نہ کوئی تو سمت نکلے گی جب اتنے سارے ذہن جو ہے مل کر بیٹھ جائیں, یا یہ ذہن بھی مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں؟ سارے ذہن باہر کے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ نے انڈیا کو فتح کر لیا ہے, اپنی اکانومی تو چلانی نہیں آپ لوگوں کو آتی, بھیک مانگتے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, کبھی آئی ایم ایف کے چھوٹے چھوٹے بچے, کل کے بچے آ کے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے, کبھی ورلڈ بینک کے بچے بتاتے ہیں, کبھی اے ڈی بی کے, کبھی کچھ. یار ہم لوگ کب پالیسی بنائیں گے؟ پلیز عامر صاحب مجھے بتا دیں, ہم لوگ کب پالیسی بنائیں گے اپنی؟ اچھا, آپ نے جو گنوائے باتیں, میں وہ ساری ایشوز جو ہیں پتہ نہیں, مطلب ہے جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی آج سے 30-35 سال پہلے, وہ ایشو اب تک ویسے ہی پرسسٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گڈ گورننس کی بات ہو, ٹیکس کلیکشن کی بات ہو, تجارتی رکاوٹیں دور کرنا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہاں پہ ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ مطلب بعض اوقات تجاویز بھی سسٹم بیک نہیں کرتا؟ اس بار آپ کو مطلب ہے. جی عامر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے میرے سے بہتر, میں 30-40 سال سے ان باتوں پہ لکھ رہا ہوں, اور میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آرام سے اس بندے سے بات ہی نہ کرو, یہ غلط آدمی ہے. کیونکہ یہاں ہم چینج لانا نہیں چاہتے. چینج کیا لانا ہے؟ بڑی سمپل بات ہے, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ کے پاس وہی ڈپٹی کمشنر سیکشن آفیسر پٹواری کا نظام ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا. آپ کے پاس وہی جوڈیشری کا نظام ہے, چپراسی کیس لگتا ہے تاریخ پڑتی ہے, پھر کیس لگتا ہے تاریخ پڑتی ہے. آپ کے پاس وہی نظام ہے. آج بھی مجھے بینک سے فون آیا, مجھے خدا کے واسطے بتائیں یہ کیا نظام ہے؟ بینک سے مجھے فون ہے, آپ بتائیں آپ آئی ایم ایف کب تھے؟ میں نے کہا یار آپ کو کیا تعلق ہے اس سے؟ میرے پاس آپ کے پیسے پڑے ہیں, میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی, مجھے پتہ نہیں, میں نے آپ سے لون بھی نہیں مانگ رہا. آپ کو کیا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں آپ نے سینئر کیوریج کب کی تھی؟ آپ نے میٹرک؟ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے کیا پتا میں نے سینئر کیوریج کب کی تھی؟ یار کی تھی, کر لی تھی یار, پی ایچ ڈی کر لی, اب آپ کو میری سینئر کیوریج سے تعلق لگا ہوا ہے. مطلب ہم تو پاگل ہو گئے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. آئی ڈی کارڈ, ہر چیز پہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دو, آئی ڈی کارڈ کی کاپی دو, آئی ڈی کارڈ. پھر جناب صاحب آج میں صبح فون آ گیا کسی کا, کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا, فون آ گیا آپ مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں. میں نے کہا میں آپ کو کیوں دوں؟ مجھے کیا پتا آپ نائجیریا سے بول رہے ہیں, یہاں سے بول رہے ہیں, وہاں سے بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں, فون کر کے تو بڑے لوگ بکواس کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہمارے ملک میں نظام کوئی بننے نہیں دیتا, بیکاز وہی گورے کے نظام سے چل رہے ہیں, نیا نظام لانے نہیں دیتے, ریفارم کوئی کرنے دیتے. ٹیکس یہ جو آپ نے فرمایا, یہ جو کالز کے والے سے بات کی, ہم سب کو آتی ہے, اور عموماً کرینک کالز ہوتی ہے, کیونکہ بینک تو خود کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی آپ سے چیز طلب نہیں کرے, کوئی آپ سے ذاتی معلومات نہیں لے رہے, کوئی مطلب چیز نہیں لے رہی. تو ہر بینک کا ایک ہمیں نصیحت نامہ آتا رہتا ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی کرینک کال کوئی تنگ تو نہیں کر رہا تھا آپ کو؟ جی میں بتا رہا ہوں کر رہا ہوگا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نظام ہے. ہاں ہاں پہلے فون کر کے چیزیں مانگ رہے ہیں, اب میں پوچھتا ہوں یار آپ کو کوئی عقل نہیں ہے؟ کرینک کالز آتی ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر بیوروکریٹ کے دفتر جاؤ, مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لا کے دو, اٹیسٹ کرا کے دو, اچھا پھر ایفیڈیوٹ دو, اچھا پھر یہ کاغذ دو. بھئی یہ کیا نظام ہے آج کل؟ الیکٹرانک کا نظام ہے. اچھا دیکھیں اس کو
اورنگزیب صاحب کو بھی ماشاءاللہ کافی دن ہو گئے آئے ہوئے، مطلب یہ حکومت جو تھی پچھلے برس آئی الیکشن جیت کے، تو کوئی ان کی طرف سے آپ کو نظر آیا کہیں پہ نئی سوچ، کوئی نئی اصلاحات؟ جی مجھے صرف ان کے باہر کے چکر نظر آ رہے ہیں، ہر 2-3 مہینے کے بعد باہر جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں. ایک بینکر جو اتنی دیر باہر رہ کے اس کو اتنا سیر کا شوق ہے. نمبر 2 کہ یہاں وہ بس کمیٹیاں بن جاتی ہیں، جیسے کمیٹی بنی ہے ڈاؤن سائڈ رائٹ سائڈ گورنمنٹ، کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک، میٹنگ بھی نہیں ہوئی. کتنے ادارے ہیں جو بند ہونے چاہیے؟ اب IMF کہہ رہا ہے یار خدا کے واسطے لسٹ کو ادارے بند کرو. میں آپ کو ابھی گنا دیتا ہوں کتنے ادارے بند ہونے چاہیے. مجھے بتائیے پلاننگ کمیشن اور BOE دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا BOA ہو یا پلاننگ کمیشن ہو. مجھے بتائیں منسٹری آف انڈسٹری اور کامرس دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا کامرس ہو یا انڈسٹری ہو. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ 4-5 ایجوکیشن منسٹری کو کیا ضرورت ہے؟ بند کریں. اچھا مجھے بتائیں اتنے سارے جو آپ کے ریگولیٹری ایجنسی 122 ریگولیٹری ایجنسی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بالکل. کیوں؟ پھر مجھے بتائیں 140 آپ کے پاس ٹریننگ اکیڈمی صرف اسلام آباد میں، وہ نیپا ہر شہر میں بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہر شہر میں بنتا ہے. بھائی خدا کے واسطے 260 یونیورسٹی جو چلتی نہیں، 140 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو چلتے نہیں، ان کو کمبائن کر دو یار. یونیورسٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کٹے کیوں نہیں چل سکتے؟ اور یہ پرابلم ہے. خیر آپ نے ایک تو خیر ہم الگ ایشو پہ نکل جائیں گے، وقت کم ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا بجٹ کے حوالے سے ہم فوکس کریں.